لفظ نہیں استعمال کیا، صرف اطاعت رسول کا حکم دیا ہے، مفردن بدون ذکر اطاعت اللہ۔ 18 آیتوں میں صرف رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، اللہ نے وہاں اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ اور پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک ایک آیت بھی اس کے برعکس ایسی نہیں جہاں اللہ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو اور رسول کی اطاعت کا ذکر ساتھ نہ ہو۔ اپنی اطاعت کا حکم تنہا ایک جگہ بھی نہیں دیا، پورے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں دیا۔ اپنے محبوب اور رسولوں کی اطاعت کا تنہا اطاعت رسول کا حکم 18 جگہ دیا ہے، اور اپنے محبوب کی اکٹھی اطاعت کا حکم 22 جگہ دیا ہے۔ یہ ہے شان رسالت، یہ شان رسالت ہے۔ اب آپ دیکھیے سوال پیدا ہوتا ہے، اب ایکچولی تو ہونا نہیں چاہیے سوال، کیونکہ میں نے تو آیتیں بنائی نہیں، مجھ سے کوئی کیوں سوال کرے؟ میں تو ایک رپورٹر ہوں، آپ کو رپورٹ دے دی کہ قرآن میں 40 آیتوں کی یہ تقسیم ہے، تو مجھ سے تو سوال بنتا ہی نہیں۔ سوال تو اس سے بنتا ہے جس نے قرآن اتارا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ اب جس کو یہ بات ہضم نہ ہو، اچھی نہ لگے، اور طبیعت اس کے اوپر خوش نہ ہو یا فہم کلیئر نہ ہو، وہ اللہ سے پوچھے بھی ایسا کیوں کیا ہے، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میں نے تو صرف بتایا، میرا یہ قصور ہے کہ لوگوں کو علم نہیں تھا، میں نے بتا دیا ہے۔ اور کئی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے مگر بتانے کی جرات نہیں کرتے، گھبراتے ہیں۔ میں نے آپ تک بات پہنچا دی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ حکمت سمجھاتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ جہاں تک اللہ اور رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر ہے، وہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اس کیس کو الگ رکھ دیتے ہیں۔ 18 آیتوں کی بات کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر رسولوں کی صرف اطاعت رسول کا ذکر اکیلے آیا ہے، تو اللہ کی اطاعت کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ بنتا ہے، چلو اگر اطاعت رسول کا حکم اور ذکر اکیلے آ گیا اور اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر ساتھ نہیں کیا، تو اسی طرح کہیں ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کی اطاعت کا ذکر آ جاتا، حکم آ جاتا، اور ساتھ رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہوتا، تو اس طرح کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دو سوال بنتے ہیں، دونوں کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے سوال کا جواب کہ صرف رسول کی اطاعت کا ذکر اور ان 18 آیتوں میں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھ لو، اللہ بڑا ہے، رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ سے چھوٹا ہے۔ اگر صرف اللہ کی اطاعت کا ذکر آ جائے کیا اور رسول کا ذکر نہ ہو، تو رسول نگلیکٹ ہو سکتا ہے، رسول اگنور ہو سکتا ہے، اگنور کرنے والے اگنور کر سکتے ہیں۔ بڑے کا ذکر آ گیا نا، بڑی ہستی کا ذکر آ گیا، تو اللہ سے چھوٹا رسول تو اس کو اگنور کر سکتے ہیں۔ لوگ راستہ نکال لیتے کہ چلو اللہ کی اطاعت کر لی، کام ہو گیا، اللہ کی اطاعت کر لی، کام ہو گیا۔ یہ میں دوسرے سوال کو پہلے ڈیل کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایک آیت بھی ایسی نہیں اتاری اس میں اس کی اطاعت کا ذکر ہو، رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہو، اس لیے کہ کہیں لوگ ایک آیت بھی اگر ان کو مل گئی تو میرے رسول کی اطاعت اور اس کی غلامی کو اگنور کرنے کا راستہ مل جائے گا، انہیں رسول کے دامن سے تعلق توڑنے کا راستہ مل جائے گا، میرے رسول کی دہلیز سے پیچھے ہٹ جانے کا راستہ مل جائے گا، میرے رسول کی عظمت اور حاکمیت سے منہ موڑنے کا راستہ مل جائے گا۔ ایک آیت بھی مل گئی تو they will open a door۔ وہ کہیں گے چلو اللہ نے ایک آیت میں کہہ دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو تو ہم اللہ کی مانتے ہیں، بس ٹھیک ہے، تو رسول کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا، دروازہ ہی بند کیا کہ میری اکیلی اطاعت تو ہے ہی نہیں، میری اطاعت اکیلی ہے ہی نہیں۔ تو اب رسول کی اطاعت کا ذکر کیا تو وہاں اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ رسول کی جب اطاعت ہوتی ہے تو وہ رسول اپنی طرف سے حکم نہیں دیتا، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت کہلاتی ہے۔
جب رسول کی اطاعت ہو گئی تو خود بخود اللہ کی اطاعت ہو گئی. اس سوال کا جواب قرآن کی اس آیت نے دے دیا جو سورہ النساء کی آیت نمبر 80 ہے کہ رسول کی اطاعت کا ذکر کیا اور اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. بھائی تمہیں اس لیے بتاتا ہوں کہ رسول کی اطاعت کا ذکر 18 بار کیا, اپنی اطاعت کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ میری اطاعت خود بخود ہو گئی. میری اطاعت کا ذکر ساتھ ہو یا نہ ہو یا نہ ہو, رسول کی اطاعت کر لی تو میری اطاعت خود بخود ہو گئی. کہ رسول آن ہز اون کبھی اطاعت کلیم نہیں کرتا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول کی اطاعت اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. رسول جو حکم دیتا ہے وہ خدا کا حکم کہلاتا ہے. رسول کی منشا خدا کی منشا ہوتی ہے. رسول بیعت کرتا ہے تو خدا کہتا ہے میرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہو. رسول عطا کرتا ہے تو خدا کہتا ہے میں عطا کر رہا ہوں. رسول جس سے خوش ہوتا ہے خدا کہتا ہے میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. تو اگر رسول کی اطاعت ہو گئی تو وہ خود بخود اللہ کی اطاعت ہو گئی. لہذا رسول کے اطاعت ہونے سے اللہ کی اطاعت نگلیکٹ نہیں ہو سکتی, اگنور نہیں ہو سکتی. کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت پیکر ہے, ڈیمونسٹریشن ہے اللہ کی اطاعت کا, مظہر ہے اللہ کی اطاعت کا. اس لیے رسول کی اطاعت کی بات کی 18 جگہ, اپنی اطاعت کی بات نہیں کی, چونکہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت خود بخود شامل ہے. اور اپنی اطاعت اکیلے اس لیے بیان نہیں کی کہ میری اطاعت اگر اکیلے بیان ہو گئی تو یار لوگ جو ٹاڑ میں رہتے ہیں اور ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی دروازہ نکلے کہ خدا کے در سے جڑیں اور رسول کو چھوڑ دیں, وہ تو پکڑ لیں گے اسی آیت کو اور سارا قرآن چھوڑ دیں گے, کہیں گے یہ قرآن کا حکم ہے تو ان کے لیے دروازہ کیوں کھولوں اس بدبختی کا. اس لیے فرمایا نہیں لوگوں میری اطاعت کا نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی طریقہ ہے. اگر میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو صرف میرے رسول کی اطاعت کرو. یہ تو ہے اطاعت کی شکل میں جو حضور کی شان بیان ہوئی. اب آگے آئیے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے محبوب کی, یہ میری اپنی کتاب عربی میں جو لکھ رہا ہوں اس کا باب ہے کمپوزڈ, تو اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر اکٹھا کیا. اب یہاں ایک نیا نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بڑی توجہ سے سمجھیں. آج قرآن سمجھانا ہے آپ کو, تیار ہے نا سمجھنے کے لیے, تاکہ شان رسالت سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا کہتا ہے. جائیں تو آپ فخر کے ساتھ جائیں کہ ہم صحیح عقیدے پر ہیں, ہمارا عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے. اور جو اس عقیدے کے خلاف ہو اس کا عقیدہ شیطانی عقیدہ ہے. قرآنی عقیدہ کیا ہے؟ اب آگے ایک اور بات بتاتا ہوں, بڑی توجہ سے سنیں. 7 آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں. کتنی؟ 7. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دونوں کا کیا ہے, ذکر دونوں کا کیا ہے, مگر ضمیر یا فعل واحد کی استعمال کی. ضمیر یا فعل واحد کا استعمال کیا, سنگولر ورب سنگولر استعمال کیا ہے. اب میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں کئی, تو میں 1-2 مثالیں ایک اردو میں ایک انگلش میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کنسیپٹ سمجھ میں آ جائے. یعنی اس طرح سمجھیں کہ اگر میں ایک جملہ بولتا ہوں آپ بتائیں کہ از اٹ کریکٹ اور انکریکٹ. پہلے انگلش میں بولتا ہوں کہ صحیح, اردو میں پہلے بولتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو, پھر انگلش میں کہ صحیح ہے یا غلط ہے. اردو کو میں ایک جملہ بول رہا ہوں, غور سے سنیں, پھر آپ بتائیں گے کہ صحیح بولا ہے یا غلط بولا ہے. جملہ یہ ہے کہ علامہ نعیمی صاحب اور رضی نیازی صاحب ڈیلس گیا. رضی نیازی اور علامہ نعیمی ڈیلس گیا, غلط ہے یا صحیح ہے؟ بتائیں. سارے کہہ رہے ہیں غلط ہے سوائے ایک آدمی کہ وہ ہمارا عبد البصیر خان, چونکہ پٹھان ہے, وہ کہتا ہے صحیح ہے چونکہ پٹھانوں کی زبان ہی یہی ہے.
سارے کہہ رہے ہیں غلط ہے. عبد البصیر خان چونکہ افغانستان سے ہے، وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے، ہم ایسا بولتا ہے. وہ کہتا ہے ہم ایسا ہی بولتی ہے. وہ کہتا ہے ہم ایسا بولتا ہے. ہاں صحیح بات. میں تو پیار کر رہا ہوں نا آپ سے. یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے نا ایسی باتوں کے ساتھ. تو یہ جملہ صحیح تھا یا غلط؟ یعنی میں کہوں اگر کہ میں اور ڈاکٹر منصور آج کدھر گئے ہوئے تھے ہم، جہاں سے آئے ہیں مجھے، ہاں، میں اور ڈاکٹر منصور میاں شکاگو سے آیا. غلط ہے یا صحیح؟ غلط ہے نا. اب ابھی میں قرآن کی آیت بتاؤں گا، پھر آپ کیا کہیں گے؟ قرآن مجید کی آیت میں اس طرح بیان کی، اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی بات کو، اپنی اور اپنے رسول کی بات کر کے تو آگے واحد کی ضمیر استعمال کیا. انگلش میں مثلاً اگر کہا جائے کہ آپ کہیں کہ رشید اینڈ صادق چودھری is sitting here. Mr. Rashid and Mr. Sadiq Chaudhary is sitting here on the stage. صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیوں؟ کیا ہونا چاہیے؟ They are sitting here. جب جمع کی بات ہو، دو کی بات ہو تو پھر آر کہیں گے، ایک ہو تو پھر از کہیں گے. اسی طرح اگر دو کی تین کی بات ہو تو کہیں گے they have been doing this، اور اگر کہے they has been doing this تو is it right or wrong? No. They has been doing this غلط ہے. They have been doing this. They is sitting غلط ہے. They are sitting صحیح ہے. بس میں نے تو مثالیں دی، ایسی معمولی سی چیز تھی تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو. اب قرآن پر آ جائیں. اب قرآن مجید نے کہا